السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں عمران حسین ایڈوکیٹ، اور آج ہم بات کریں گے کہ جب کوئی شخص یا کوئی پارٹی ایک وکیل انگیج کرتی ہے اور اس کا وکالت نامہ سائن کر کے دے دیتی ہے اس کو، تو پھر اس وکالت نامے کا کیا سکوپ ہوتا ہے اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور وکیل کو کون کون سے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں اس پارٹی کے بہاف پہ، وہ کون کون سے کام کر سکتا ہے اور کون کون سی کارروائی جو ہے مقدمہ کی چلا سکتا ہے، اور کیا وہ دعویٰ جو ہے وہ واپس جو لے سکتا ہے اس بندے کی بہاف پہ جس نے اسے وکیل کیا ہوتا ہے، یا نہیں لے سکتا۔ اگر لے سکتا ہے تو کیا اس کا جو دعویٰ واپس لینا کا جو اختیار ہے وہ درست ہے، اور کیا وہ دعویٰ پھر دوبارہ بحال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا پھر اس کو فائنلٹی حاصل ہوگی اور وہ دعویٰ جو ہے وہ واپس ہی سمجھا جائے گا، گو کہ جس شخص نے اسے وکیل کیا ہوگا اس کا بیان نہ ریکارڈ ہو، اور صرف وکیل جو ہے اپنے بیان کے اوپر جو ہے وہ اگر دعویٰ واپس لے لو تو کیا وہ دعویٰ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کے اہم کوشچن ہیں کچھ۔ اور کیا وکیل جب وکالت نامہ دیتا ہے تو کچھ اختیارات وہ اس کے اوپر قدغن بھی لگائی جا سکتی ہے پارٹی کی طرف سے یا نہیں لگائی جا سکتی۔ تو یہ آج ہم ججمنٹ آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے PLD 2023 لاہور 699 پیج ہے، اور اس کیس کے حالات و واقعات کچھ اس طرح سے تھے کہ ایک فریق جس نے مقدمہ دائر کیا سول، اس نے ایک وکیل ہائر کیا اور وکیل کو وکالت نامہ اس نے سائن کر کے دے دیا پارٹی نے، اور وکیل نے دعویٰ دائر کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ وکیل نے جو ہے وہ دعویٰ فریق کے کہنے پہ یا اس بندے کے کہنے پہ جو ہے وہ اپلیکیشن دی، تاریخ مقرر سے ہٹ کے جو تاریخ فکس تھی کیس کی وہ ابھی نہیں آئی تھی، اس سے پہلے ہی انہوں نے درخواست دی کہ ہم اپنا دعویٰ واپس لینا چاہتے ہیں اور وڈرا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس پہ مزید کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ تو مدعی نے اپنے وکیل کے ذریعے اپلیکیشن دی، اور دعویٰ جو ہے وہ وکیل نے اپنا بیان لکھوا کے واپس وڈرا کر لیا کہ میں اس دعوے کو مزید نہیں چلانا چاہتا، یا ہم فریق یعنی جو فریق تھا یا مدعی تھا اس کی بنیاد پہ بیان دے دیا اس کی بہاف پہ کہ دعویٰ مزید ہم نہیں چلانا چاہتے، لہٰذا ہمارا دعویٰ جو ہے وہ ایز وڈران ڈسمس کر دیا جائے۔ تو کچھ عرصہ بعد جو جس شخص کا دعویٰ تھا اس نے دوبارہ درخواست دی کہ میرا دعویٰ جو ہے بحال کیا جائے، تو کیونکہ میرا بیان نہیں ریکارڈ کیا گیا، وکیل کے بیان پہ جو ہے وہ دعویٰ واپس نہیں ہو سکتا، تو وکیل نے آج خود سے ہی جو ہے وہ یہ کیس واپس لے لیا ہے، تو میں نے تو اپنا دعویٰ چلانا تھا۔ جب یہ درخواست گزاری اس نے سول کورٹ میں، تو سول کورٹ نے اس کی درخواست خارج کر دی، اور دعوے کو دوبارہ ریسٹور کرنا جو ہے اس کے لیے اس نے اپلیکیشن گزاری تھی، اور دوبارہ بحال کرنے کے لیے دعوے کو جو اس نے درخواست گزاری تھی وہ خارج کر دی گئی سول کورٹ کی جانب سے، اور کہا گیا کہ دعویٰ خارج ہی رہے گا، وہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس مدعی نے اس فیصلے کو جس میں اس کی درخواست خارج کی گئی تھی اس نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس اپیل کر دی، اور اپیل کے جو فیصلہ ہوا اس میں وہ درخواست جو ہے اس کی پارٹلی جو ہے وہ منظور کر لی گئی، اور منظور اس طرح سے ہوئی کہ مطلب ہے دوبارہ ریسٹور کرنے کی حد تک۔ اب جب دعویٰ ایک دفعہ وکیل نے واپس لے لیا تھا تو دوبارہ ریسٹور کرنے کا حکم آ گیا ایسے سمجھے، کیونکہ اپیل جو ہے اس کی منظور ہو گئی تھی۔ تو اس فیصلہ سے متاثر فریق جو تھا، دوسرا فریق یعنی مدعا علیہ، اس نے اس فیصلہ کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے کو جو اپیل میں دیا گیا تھا جس میں اس کی درخواست مدعی کی منظور کر لی گئی تھی اور دعویٰ دوبارہ بحال کر دیا گیا تھا، اس کو چیلنج کر دیا ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کے ذریعے، اور آئینی درخواست گزاری کانسٹیٹیوشنل پٹیشن گزار دی، اور اس میں اس نے جو ہے وہ اس معاملے سارے کو ہائی کورٹ میں لے کے چلا گیا۔ تو ہائی کورٹ نے پھر یہ ججمنٹ دی جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہے، نمبر میں دوبارہ کر دیتا ہوں، PLD 2023
پیج 699 ہے لاہور ہائی کورٹ کی۔ اب ہائی کورٹ نے اس میں 2-3 چیزیں دیکھنی تھی کہ وکالت نامہ جب کوئی شخص دیتا ہے تو وہ اپنی کون کون سی پاور جو ہے وہ وکیل کو دے دیتا ہے، اور وکالت نامہ جب سائن کر کے دے دیا جاتا ہے تو وکیل کے پاس کون سے اختیارات ہو جاتے ہیں، اور اس وکالت نامے سائن کر کے دینے کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور جو کاروائی ہوتی ہے مقدمہ کی وہ کیسے وکیل چلا سکتا ہے، اور کون کون سی کام جو ہے وہ اپنی پارٹی جس نے اسے وکیل کیا ہوتا ہے اس کی بہاف پہ کر سکتا ہے، اور اگر وکیل جو ہے وہ دعویٰ واپس لے لے اپنا بیان ریکارڈ کر کے تو پھر اس کی کیا ویلڈٹی ہے، اور وہ کیا بیان جو ہوگا وہ کیا ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا، اور کیا ویلڈ ہوگا یا انویلڈ ہوگا، اور کیا وہ دعویٰ بحال دوبارہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو ہائی کورٹ نے کہا کہ جو انگیجمنٹ ہے کونسل کی آرڈر 3 رول 1 CPC ہے سول پروسیجر کوڈ، اس کے تحت ریسپونڈنٹ نے وکیل کا تقرر خود کیا، ہائی کورٹ نے کہا، اور وکالت نامہ دستخط کر کے دیا تاکہ مقدمہ کی پیروی کر سکے وکیل، جس سے وکیل کو مقدمہ چلانے اور کسی بھی قسم کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے اس نے اتھرائز کر دیا جب وکالت نامہ سائن کر دیا تھا۔ یہ ہائی کورٹ کا کہنا تھا۔ ریکارڈ سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ہائی کورٹ نے کہا کہ مقدمہ کے ریکارڈ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیان ریکارڈ کروانے سے قبل ایک درخواست گزاری گئی، جبکہ ریسپونڈنٹ جو مدعی تھا جس نے وکیل کیا ہوا تھا وہ بھی موقع پر ساتھ موجود تھا جب وکیل نے بیان لکھوایا تھا، وہ کہ اس کا بیان نہیں لکھا گیا تھا، اور بیان ریکارڈ کرنے کے بعد جج نے اسی ڈیٹ پہ فیصلہ نہیں کیا جس ڈیٹ پہ بیان ریکارڈ کیا گیا، بلکہ جو آئندہ کیس کے لیے سماعت کے لیے تاریخ فکس تھی اسی میں رکھ دیا دوبارہ کیس، اور نیکسٹ ڈیٹ پہ جو ہے اس میں آرڈر کیا کہ بیان ریکارڈ ہو چکا ہے وکیل کا، اور ہم کیس کو جو ہے وہ ڈسمس کرتے ہیں ایز وے ڈران۔ یہ عدالت نے بیان نیکسٹ ڈیٹ پہ کیا۔ تو ہائی کورٹ نے کہا کہ جو فریق جو کسی وکیل کو ہائر کرتا ہے تو وہ اپنے وکیل کا جو بھی بیان ہوتا ہے اس کا پابند ہوتا ہے، ہاں اس وقت تک جب تک کہ اگر وہ ایسا کرے کہ وکیل کا جب وکالت نامہ دیتا ہے تو اس پہ کوئی شرط رکھ دے کہ میں مثلاً اپنے وکیل کو دعویٰ واپس لینے کی پاور نہیں دیتا، یا اس پہ ریسٹرکشن لگا دے یا شرط لگا دے، یا اس سے اتھارٹی جو ہے وہ اس اتھارٹی اس کو نہ دی جائے، اور یہ مشروط وکالت نامہ ہو کہ جس کے پاس دعویٰ واپس لینے کا اختیار نہیں ہے، اور یا کمپرومائز کرنے کا اختیار نہیں ہے، یا اس کلیم جو دعویٰ کیا ہے اس کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے یہ کوئی ایسی شرط وکالت نامے میں رکھی گئی تو پھر تو وکیل کو سارے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، اور وکیل اپنے اس فریق کی بنیاد کی بہاف پہ جس نے اسے وکیل ہائر کیا ہوتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے بیان ریکارڈ کرا کے دعویٰ، اور اس بیان کا جو ہے وہ شخص پابند ہوتا ہے جس شخص نے اسے وکیل مقرر کیا ہوتا ہے۔ اور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب کا جو فیصلہ تھا جس میں انہوں نے ریسٹوریشن کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی تھی، یعنی دعویٰ بحال کر دیا تھا، وہ کالعدم قرار دیا حکم، اور کہا کہ جو سول کورٹ نے اپلیکیشن خارج کی تھی مقدمہ بحالی کی یا ریسٹور کرنے کا دعویٰ کرنے کی جو درخواست گزاری گئی تھی مدعی کی جانب سے، اس کو سول کورٹ نے خارج کر دیا تھا جس حکم کے تحت اس حکم کو بحال رکھا، اور جو یہ آئینی پٹیشن تھی یا ریٹ پٹیشن تھی گزاری گئی تھی جو مدعا علیہ کی جانب سے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور منظور کر لیا۔ تو اس ججمنٹ کی روشنی میں جو وکالت نامے کی اہمیت ہے، جب آپ کسی وکیل کو وکالت نامہ سائن کر کے دے دیتے ہیں تو پھر اس وکیل کے پاس اس مقدمہ سے متعلق ہر قسم کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جگہ پہ واپس بھی لے سکتا ہے، آپ کی جگہ پہ بیان بھی ریکارڈ کروا سکتا ہے، دعویٰ بھی واپس لے سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے وکیل کو یہ اختیار نہیں دینا چاہتے تو پھر اس میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ مینشن کر دینی چاہیے کہ اس کے پاس وہ دعویٰ واپس لینے کا جو ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ اگر تو یہ چیز مینشن ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر آپ کے وکیل کے پاس مکمل اختیارات ہیں اس مقدمے کو چلانے کے،
کہ وہ کس طرح چلائے اور کس طرح سے وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا کے آپ کا دعویٰ جو ہے وہ واپس لینا چاہے تو واپس بھی لے سکتا ہے۔ اور وکالت نامہ جو ہے اس کا سکوپ ہائی کورٹ نے کہا کہ جب ایک بندہ سائن کر کے دے دیتا ہے تو پھر اس کا پابند ہوتا ہے، اور وکیل کے ہر بیان اور ہر کارروائی کا وہ شخص پابند رہتا ہے جو وکالت نامہ سائن کر کے دے دیتا ہے۔ لہٰذا جب وکیل واپس لے لے دعویٰ تو پھر وہ دوبارہ دعویٰ جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس بنیاد پہ کم از کم بحال نہیں ہو سکتا کہ جی مدعی نے خود تو بیان نہیں دیا تھا، صرف وکیل نے دیا تھا تو دعویٰ بحال کر دیا جائے۔ تو ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، وکیل کا جو بھی بیان ہے وہ مدعی کے بہاف پہ ہوتا ہے اور وہ مدعی اس کا پابند ہوتا ہے۔ تو امید ہے یہ آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ مزید قانونی معلومات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔